نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا۔ آج میں آپ کے لائی ہوں بہترین اصلاحی بیان، اس کے ساتھ ہی مجرب وظیفہ۔ آپ سے روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے اس کا جزائے خیر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہتے ہیں کہ آخرت کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے، پریشانیوں کو دور فرمائے، آفات کو دور کرے۔ جو کہ بری حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک کرے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے۔ جن کے یہاں اولاد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے۔ آپ نے میری بیٹی کے لیے بھی دعا کرنی، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں درود و سلام و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں روزانہ کی طرح آپ کے مسئلے مسائلوں کے حل لے کر، اور آپ کے لیے اصلاحی بیان لے کر، حدیثیں لے کر آتی ہوں۔ آپ سے گزارش ہوتی ہے آپ سنیے، سمجھیے، کرنے والے بنیے، اور دینے والا میرا اللہ پاک ہے۔ آپ کے لیے آج لائی ہوں اصلاحی بیان میں دنیا کا محل اور اس میں رہنے والوں کا حال۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سنیے، سمجھیے۔ جب 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل بن جاتا ہے، تو اگر روزانہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک دن میں 5 محل بن جائیں گے۔ بتائیے، کیا دنیا میں کسی شخص کی ایک دن میں 5 کوٹھیاں بن سکتی ہیں؟ 5 تو کیا بس ایک ہی نہیں بن سکتی۔ بڑی مشکل سے پوری زندگی میں ایک کوٹھی بنتی ہے۔ اگر ایک کوٹھی بن جائے تو اس میں رہنے والے سے پوچھو کہ تم اس کوٹھی کے اندر آرام سے ہو یا تکلیف میں؟ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیے، کوٹھی جتنی خوبصورت ہوتی ہے، اکثر اس میں رہنے والے اتنی ہی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ دنیا کے محلوں کا اور کوٹھیوں کا یہ حال ہے کہ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس لگے ہوئے ہوتے تھے، ان کی قبروں پر آج جھاڑ جھنکار اکھاڑ والا کوئی نہیں، ان کا نہ کوئی نام و نشان ہے۔ قبر کے اندر معلوم نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہر انسان ہر مسلمان کو بخش دے۔ ہر انسان کو تو نہیں کہہ سکتے، اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دے۔ ہندوستان میں جا کر دیکھ لو، بادشاہوں کے محلوں کے کھنڈرات موجود ہیں، لیکن رہنے والوں کا نام نشان نہیں رہا۔ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہیں ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی دعا مانگو تو اپنی ضرورت کے مطابق مانگو۔ ضرورت ہماری جتنی ہے اتنا مانگو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، 2 کمرے، 1
بیٹھک۔ ایک مہمان آ جائیں تو ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے اور 2 کمرے ضرورت کے ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ ہوگا تو آگے آخرت میں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق انسان کو اپنا گھر نصیب فرمائے، اور ہم تو لوگ محل کی خواہش بھی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں اپنا محل دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے بھی محل تیار رکھیں گے اگر وہ اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل پڑیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے اصلاحی بیان بہت ہی فوائد مند اور متوجہ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اس پر توجہ سے سنیے، سمجھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر بات کی سمجھ آتی جائے گی۔ گزارش روزانہ یہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی حقیقت، دنیا کے بارے میں ایک عربی مضمون بڑا عجیب ہے، وہ یہ ہے: اذا برست سارت على مرئی حسرة وإذا أقبلت كانت کثیرا محمومها، یعنی جب انسان کے پاس دنیا آتی ہے تو غم و فکر، پریشانیاں اور تکلیفیں لے کر آتی ہیں، اور جب دنیا جاتی ہے تو حسرت چھوڑ کر جاتی ہے۔ لہٰذا جس وقت شخص کے پاس پیسہ آ رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پیسہ راحت و آرام لے کر آ رہا، بلکہ جتنا پیسہ زیادہ آ رہا ہے اور جتنی دولت زیادہ بڑھ رہی ہے، اتنی ہی تناسب سے ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی فکروں میں، ان کے غموں میں، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا سکون کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے راحت و آرام میں کمی آ رہی ہے۔ اگر دولت آ کر واپس چلی گئی تو پھر غم ہی غم، حسرت ہی حسرت، افسوس ہی افسوس۔ لہٰذا یہ دنیا آئے تو مصیبت اور جائے تو بھی مصیبت۔ اللہ تعالیٰ معاف کریں، میں آپ کو بتا رہی ہوں اسباب راحت، موجود راحت، مفقود راحت۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اصلاحی بیان ہے، غور سے سننا ہے۔ بہرحال یہ تو مرنے کے بعد کا حال ہے۔ زندگی میں کسی مالدار سے جا کر پوچھ لو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے ہو یا تکلیف میں، اکثر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس راحت کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن راحت کے نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے، راحت تو دین پر چلنے سے ملتی ہے، اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے، دنیا کے اسباب میں سکون نہیں، لہٰذا اللہ کے دین پر عمل نہیں ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے اور شریعت پر عمل نہیں ہے، تو پھر چاہیے دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں اس کے پاس موجود ہوں، دولت سے اس کا گھر بھرا ہوا ہو، بینک بیلنس اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کے بیٹی بھی کھائیں اور پوتے بھی کھائیں تو بھی ختم نہ ہو، تب بھی وہ شخص انتہائی بے چینی، بے سکونی کے عالم میں ہوگا، اس لیے کہ اسباب دنیا راحت بخش نہیں ہوتی بلکہ تکلیف بخش ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جتنی دولت آتی ہے یہ انسان کے پاس تکلیف اور مصیبت لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میں آپ کو بتایا تھا کہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ سورۃ اخلاص کے بارے میں بتایا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل تیار ہے، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ اخلاص کی پڑھنے والوں کے لیے جو محل تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو بتایا۔ آپ کے لیے بہت ہی آسان ترین فوائد اور اصلاحی بیان لے کر آتی ہوں، آپ انہیں سننے اور سمجھنے والے بنے، کرنے والا میرا اللہ پاک ہے، محمد مصطفیٰ کے تحفہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آخرت کو سنواریے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کو سنواریے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آخرت کو سنواریے۔ اصلی راحت دین پر چلنے کی ہے، اصلی راحت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی، اصلی راحت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، جس طرح دیکھیے
ایک چڑیا ہے اپنے بچوں کو کس طرح چن چن کر دانا دیتی ہے۔ جب چڑیا کے بچے پر نکالتے ہیں تو پھر پھر سے اڑ جاتے ہیں، گھونسلہ خالی کر جاتے ہیں۔ ماں کے لیے پریشانی ہوتی ہے پیچھے، اور جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، چرند پرند کو اپنے حال میں خوش رکھے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پیسے کو، روپے کو، دولت کو آخری حرف بار نہ سمجھیں، بلکہ آخری حرف بار سمجھیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کا، اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو سنوارنے کا، اور تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگار بننے کا، نمازی اور قرآنی بننے کا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، گزارش ہوتی ہے، التماس ہوتی ہے، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ جتنی میں محنت سے آپ کے لیے یہ فوائد بناتی ہوں، اتنی محنت کا صلہ آپ مجھے نہیں دے رہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بہت اچھے آپ کے لیے اور آپ کی پسند کے لیے، آپ کے مسئلے مسائلوں کے حل کے لیے اچھے فوائد لے کر آؤں، لیکن اتنے پیارے بنا کر لاتی ہوں، پیارے سناتی ہوں، پیارے پر عمل کرنے کی کوشش کرواتی ہوں، لیکن آپ اس طرح میرا حق ادا نہیں کر رہے، کیونکہ میں بہت ہی محنت سے بناتی ہوں، اور مجھے اس کی ضرورت ہے، اور روزانہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، اہل و عیال کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ پورے ملک پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کے سر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی فوج کی سلامت رکھے۔ یا اللہ، ہم پر ایسی حکومت مسلط کرنا جو ہم پر ظلم نہ ڈھائے، بلکہ ہم پر مہربان ہو۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے تفرقے کو چھوڑ دیجیے، آخرت کو سنواریے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد۔